بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں اور دوستوں اور مسلم لیگ نون کے شیروں، آج آپ کا یہ کامیاب کنونشن اس بات کا ثبوت ہے کہ اب عمران نیازی کا مقدر شکست بن چکی ہے، اور وہ دھوکہ اور فراڈ جو عمران نیازی نے اس قوم کے ساتھ 4 سال کیا، اب وہ ختم ہونے کو ہے. میرے بھائیوں اور نوجوانوں، آج ہمارے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، یہ جد و جہد حکومت گرانے یا حکومت بنانے کی جد و جہد نہیں ہے. آج 23 مارچ کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانان جنوبی ایشیا نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں ایک کامیاب ریاست بنا کے دکھا سکتے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں سے اور دنیا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں سب مل کر، اس کی کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی مذہب ہو، وہ ایک خاندان کی طرح مل کر رہیں گے. وہاں غربت، بے روزگاری اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، اور پاکستان دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا. میرے بھائیوں، 2022 ہماری آزادی کا 75واں سال ہے. آج ہم سب کو سوچنے کا موقع ہے کہ ہندوستان کیوں ہم سے آگے نکل گیا. بنگلہ دیش جو 25 سال بعد ہمارے اپنے وجود سے نکل کر گیا، آج وہ فخریہ اشتہار لگا رہا ہے کہ 50 سالوں میں ہم نے پاکستان کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. کیا پاکستان کا یہ مقدر ہے کہ ہم غربت، بے روزگاری اور اس پسماندگی کا شکار رہیں، یا پاکستان کا یہ مقدر ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک ترقی یافتہ ملک بنیں؟ میرے بھائیوں، ہم سب نے اپنی زندگی کی بڑی اننگز کھیل لی ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے قائد نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ہم بھی 5 6 دفعہ اسمبلیوں کے رکن منتخب ہو چکے ہیں. بڑی بڑی اللہ کے فضل سے وزارتیں دیکھ لی ہیں. اب کسی کرسی کا کوئی لالچ نہیں ہے. اب اگر کوئی لالچ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک بہتر پاکستان دے کے جائیں. یہ جو بچے ہمارے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، ہم ان کو وہ پاکستان نہیں دے کے جانا چاہتے جس کو ہم نے 75 سال بھگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ایسا پاکستان دے کر جائیں جو معاشی طور پہ مضبوط ہو، جس میں ناانصافی نہ ہو، اور جس کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے زہر کا کوئی وجود نہ ہو. ہر پاکستانی امن کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکے. ہم ان کو وہ پاکستان دے کے جائیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو علامہ اقبال کا پاکستان تھا. اور یہ پاکستان بنانے کے لیے ہمیں اس ملک کو پاکستان کے آئین کے اوپر کھڑا کرنا ہے. ہمیں اس ملک کو
اس بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے کہ جس پہ یہ ملک اکٹھا رہ سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر نظام کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تخلیق کی تو ہماری ہدایت کے لیے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب دی کہ اگر اس کے اوپر چلو گے تو فلاح پاؤ گے اور اس سے ہٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ آپ اگر ٹیلی فون لے کر آتے ہیں موبائل، تو موبائل فون بنانے والا آپ کو ایک کتابچہ دیتا ہے کہ اس کو فون کو ایسے استعمال کرو گے تو یہ ٹھیک چلے گا، ایسے استعمال اس کے خلاف کرو گے تو یہ فون جل جائے گا۔ آپ گاڑی لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے۔ آپ ٹریکٹر لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے۔ آپ واشنگ مشین لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے۔ ہر نظام کو جب بنایا جاتا ہے تو اس نظام کا ایک قاعدہ ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اس نظام کو اس قاعدے پہ چلایا جائے گا تو وہ ٹھیک چلے گا، اس قاعدے کے خلاف چلے گا تو وہ نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ جب ریاست بھی کھڑی کی جاتی ہے، جب ریاست بنائی جاتی ہے تو ریاست کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، اس کا بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس کو آئین کہتے ہیں۔ اور جو ملک اپنے آئین پہ چلتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، وہ پھلتا ہے، وہ پھولتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ دو ٹکڑے نہیں ہوتا۔ اور جس ریاست کو آئین پہ نہیں چلایا جاتا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتا ہے، وہ کمزور بھی ہوتا ہے اور وہ کنگال بھی ہوتا ہے۔ پاکستان اگر 75 سال سے دھکے کھا رہا ہے، ٹامکٹوئیوں میں گھما ہوا ہے، تو میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو اس کے آئین پہ چلنے نہیں دیا۔ اور اگر ہم نے اس کے آئین کو مضبوطی سے نہ تھاما، اس کے آئین کے مطابق اسے نہیں چلایا، تو خدا نہ خواستہ اس ملک کو مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے قائد کی جنگ، مسلم لیگ نون کی جنگ، اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے کہ اس ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو اگر خوشحال کرنا ہے، اگر مزدور کو، کسان کو، محنت کش کو خوشحال کرنا ہے تو پاکستان کو آئین پہ چلانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارا قائد جب کہتا ہے ووٹ کو عزت دو تو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ اور نظریہ ہے، اس لیے کہ ووٹ وہ طاقت ہے کہ جو ایک غریب آدمی کو ایک طاقتور کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک 10,000 ایکڑ کا مالک جاگیردار، اس کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اور اس کی زمینوں پہ کام کرنے والے ہاری کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے۔ 10,000 مزدوروں کی فیکٹری کے مالک کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اور اس فیکٹری کے ہر مزدور کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے۔ 100 کنال کے بنی گالا کے محل میں رہنے والے شہنشاہ کا بھی ایک ووٹ ہے، اور جھگی میں رہنے والے غریب کا بھی ایک ووٹ ہے۔ تو لہٰذا ووٹ غریب کی طاقت ہوتا ہے جو اس کو طاقتور کے برابر کھڑا کرتا ہے، اور جب ووٹ کی حرمت ختم ہوتی ہے، جب ووٹ کی طاقت ختم ہوتی ہے تو اس ملک اور اس معاشرے میں غریب کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، غریب کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور طاقتور غریب کو اور کمزور کو کچلنے میں آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ملک جہاں پہ ووٹ کی حرمت ہے وہاں پہ ہر شہری کو اس کا حق ملتا ہے، اور اس ملک کا قانون کمزور سے کمزور آدمی کے ساتھ ڈھال بن کے طاقتور کے ظلم کے آگے اس کی دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے غریبوں کی، پاکستان کے مزدوروں کی، پاکستان کے کمزوروں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی طاقت کو کوئی طاقتور کچل نہیں سکتا، ان کی طاقت کو، ان کے ووٹ کو مانا جائے گا تو یہ بھی معزز ہوں گے، ان کی بھی عزت ہوگی، اور ان پر کوئی میلی نگاہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ
بہت بڑی جنگ ہے میرے بھائیوں، ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے آئین کے اوپر میلی نگاہ سے دیکھے گا تو مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، نواز شریف کا ہر سپاہی کراچی سے لے کر گلگت تک ایک چٹان بن کے کھڑا ہو جائے گا اور پاکستان کے آئین کی حفاظت کرے گا۔ آج عمران نیازی پاکستان کے آئین پہ حملے کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا آئین پی ٹی آئی کا منشور ہے کہ جب چاہے گا اس کو جیسے چاہے گا تبدیل کر لے گا۔ پاکستان کا آئین پی ٹی آئی کا کوئی دستاویز نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی پراپرٹی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج وہ شخص جس نے نیا پاکستان کا لوگوں کو چکمہ دیا تھا، آج ہر شخص کو پتا چل گیا ہے کہ وہ پاکستان جو نواز شریف کا پاکستان تھا، جو ترقی کر رہا تھا، جس میں اندھیرے ختم ہو رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2017 میں پاکستان کی کیا حالت تھی۔ میں سی پیک کا وزیر تھا، اپنے قائد کے حکم پر تو میرے پاس امریکہ کا سفیر آتا تھا، برطانیہ کا ہائی کمشنر آتا تھا، جاپان کا سفیر آتا تھا، یورپین یونین ملکوں کے سفیر آتے تھے، اور سب کا ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ ایکسیلنسی ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے کون سے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں، ہمارے لیے بھی سی پیک کے صنعتی زونوں میں کوئی جگہ پیدا کریں، ہم بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک وہ پاکستان تھا 2017 کا کہ امریکہ سے لے کے جاپان تک ہر ملک پاکستان میں پیسے لگانا چاہتا تھا، سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا۔ اور ایک آج کا پاکستان ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہر پاکستان کے دوست کے پاس کشکول لے کے کھڑا ہے۔ یہ پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ پرائم بیگر بن چکا ہے، یہ پرائم فقیر بن چکا ہے، جس نے پاکستان کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آج ملک میں پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو نہ نکالا تو پاکستان کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ وہ شخص ہے جسے فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان دشمنوں نے پاکستان پہ مسلط کیا ہے، دوسروں کو چور ڈاکو کہتا ہے۔ میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم صادق ہو، اگر تم امین ہو، تو 7 سالوں سے فورن فنڈنگ کا جواب دینے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر تم صادق اور امین ہو تو تم یہ بتاؤ کہ تم کیوں توشہ خانہ کیس کے اندر آج بھی حساب دینے سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں کون کون سے تحفے ملے تھے، کس کس نے تحفے دیے تھے؟ جو شخص بحیثیت وزیر اعظم باہر سے ملے ہوئے تحفے بھی بیچ کے کھا جائے، وہ صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان کے لیے ایک دھبا ہے، پاکستان کے لیے ایک شرمندگی ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم بنا جس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ملنے والے تحفوں کو بھی بیچ کے کھا گیا۔ تو ایک ایسا شخص ہمیں اگر دعوت دے گا کہ میں پاکستان کا بڑا صادق اور امین ہوں، تو اس دھوکے میں ہم نہیں آ سکتے۔ پھر امر بالمعروف، او بھائی کون سا امر بالمعروف؟ کیا امر بالمعروف یہ ہے کہ غریب کا وجود مہنگائی کے ساتھ کچل دو؟ کیا امر بالمعروف یہ ہے کہ بجلی کا بل اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی غریب نہ دے سکے؟ کیا امر بالمعروف یہ ہے کہ سردیوں میں غریب آدمی گیس کو ترسے اور گیس نہ آئے لیکن بل ایسا آ جائے کہ وہ ادا نہ کر سکے؟ کیا امر بالمعروف یہ ہے کہ بے روزگاری پیدا کر دو؟ کیا امر بالمعروف یہ ہے کہ کرپشن کی دکانیں لگا لو؟ آج یہ اپنی ناکامیوں کو مذہب کا نام استعمال کر کے چھپانا چاہتا ہے، ہم اسے نہیں کرنے دیں گے۔ قوم اس کا چہرہ جانتی ہے، اور آج اس نے کچھ باتیں کی ہیں جن کا میں ضرور جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج اس نے بڑک ماری ہے
کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، جی عمران نیازی صاحب ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ میں لکھا جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم نے تحریک عدم اعتماد سے آپ کو ڈسمس کیا تھا۔ آپ کے مقدر میں لکھا جانا چاہیے کہ آپ کو پاکستانی قوم نے ڈسمس کیا تھا، تم انشاءاللہ تعالی وزارت عظمیٰ سے ڈسمس ہو گئے، ہم تمہیں مستعفی نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے نکالا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ خان صاحب جب تم نکلو گے تمہارے جو کرتوت قوم کے سامنے آئیں گے تم تو کسی کو منہ نہیں دکھا سکو گے، چپ رہنے کی کیا بات کرتے ہو۔ آج پاکستانی قوم کے سامنے زیادہ زبانیں نہ کھلواؤ، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب تم حکومت سے نکلو گے تمہارے کالے کرتوت جب قوم کے سامنے آئیں گے تو تم پھر قوم کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ تم کس کو ڈراتے ہو؟ چپ نہیں رہوں گا، بولنا، لیکن یہ قوم تمہاری بولتی بند کرا دے گی۔ اس قوم کا ایسا غیظ و غضب ہوگا۔ پھر آج یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کون استعفیٰ دے گا۔ عمران خان یہ استعفے کس سے لینے ہیں تم نے؟ تم کس کو دھمکیاں دے رہے ہو؟ تم ہم سے تو استعفے نہیں لے سکتے، اپوزیشن سے تو استعفے تم لے نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اشارہ کہیں اور ہے۔ مجھے بتاؤ، کھل کے بات کرو کہ کیا چیف جسٹس کا استعفیٰ لینا ہے، کیا آرمی چیف کا استعفیٰ لینا ہے، کیا صدر پاکستان کا استعفیٰ لینا ہے، کس کا استعفیٰ لینا ہے، کس سے استعفے مانگ رہے ہو، کیوں دھمکیاں دے رہے ہو؟ یہ شخص حواس باختہ ہو گیا ہے اور اپنا اقتدار دیکھ کے اب یہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف اتنی غلیظ مہم چلائی کہ اب خود اس کے اوپر یہ شرمندہ ہو کے جیسے کہتے ہیں کہ گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، لیکن قوم کو پتا ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ اور میں ایک بات بہت ادب کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ، کسی گستاخی کا کوئی پہلو نہیں، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب چیف جسٹس صاحب، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاکستان کے قومی اسمبلی کے اراکین کا استحقاق ہے۔ یہ شخص اپنی ہار دیکھ کے سپریم کورٹ میں اپنے اور اپوزیشن کے درمیان سپریم کورٹ کو فریق بنانا چاہتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کو اپنی جنگ کے اندر جھونکنا چاہتا ہے، جیسے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی اس نے کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کو اپنی ڈھال بنائے، اور اس وقت سپریم کورٹ نے بہت دانش مندی کے ساتھ جب ریفرنس بھیجا گیا تھا تو اس ریفرنس سے خود کو نکال کر کسی سیاسی تنازع میں حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ آج پاکستان کے آئین میں بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی رکن اسمبلی کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں کہ وہ تاحیات نااہل ہو اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے۔ آئین یہ لکھتا ہے اگر کوئی ممبر حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہو کے دوبارہ الیکشن لڑ کے ایک قیمت ادا کرے گا حکومت کے خلاف ووٹ دینے کی۔ اور اگر حکومت کے ریفرنس کو درست مان لیا جائے تو پھر تو آئین میں سے عدم اعتماد کی شیکی نکالنی پڑے گی، اور پھر تو جو وزیر اعظم ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لے گا وہ 5 سال کے لیے ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جائے گا، چونکہ اس کے خلاف اعتماد کا ووٹ دینے والا عدم اعتماد کا ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس موقع کے اوپر کہ جب عمران خان 178 اراکین سے جس نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس میں سے 15 اراکین پبلکلی عوام کے سامنے آ کے کہہ چکے ہیں
کہ اب یہ ہمارے اعتماد کا حقدار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 163 پہ اس کی نمبر آ گیا ہے, اور اگر اتحادی جماعتوں کو بھی نکال دیا جائے تو عمران خان شاید 145 کے اوپر رہ جاتا ہے, جبکہ 172 کے اوپر اکثریت ہوتی ہے. آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, عمران خان کے پاس 172 اراکین کا اعتماد نہیں ہے, وہ اقلیتی تعداد کا وزیر اعظم ہے, اور جو وزیر اعظم عدم اعتماد کا سامنا کر رہا ہو, جس کے خلاف اکثریت نے اپنا اظہار کر دیا ہو, وہ وزیر اعظم نہ کسی کو ڈسمس کر سکتا ہے, نہ وہ کسی سے استعفیٰ لے سکتا ہے, وہ صرف خود ہی ڈسمس ہو سکتا ہے. لہذا اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھو. کہتا ہے میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے. وہ عمران خان, وہ ٹرمپ تو ہار چکا ہے. وہ جس ٹرمپ کے پاس سے تم کارڈ لے کر آئے تھے, جیسے وہ ٹرمپ ہارا ہے, تم بھی انشاءاللہ تعالی ویسے ہی تاریخ کی ڈسٹ بن کے اندر جانے والے ہو, اور تمہارا کوئی نام نہیں لے گا. اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے. کون غیر ملکی سازش کر رہا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرو, کس نے غیر ملکیوں سے پیسہ لیا ہے. لیکن تمہارا غیر ملکیوں سے پیسہ لینا الیکشن کمیشن میں ثابت ہو چکا ہے. تو غیر ملکی کون ڈکٹیشن پہ چلتا ہے, ہمیں نہ بتاؤ, جا کے الیکشن کمیشن میں اپنی چوری کا حساب دو. اور میں عدالت سے بھی یہ پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ نواز شریف کو تو اس بات پہ نکال دیا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ نہیں لی. مجھے بتائیں کہ اپنے بیٹے سے اگر باپ پیسہ لیتا ہے, کیا وہ حرام ہے, یا ہر بیٹے کے لیے اعزاز ہے کہ وہ اپنے بیٹے اپنے باپ کو پیسہ دے؟ نواز شریف اس لیے نااہل کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم وصول کرنے تھے, وہ اپنے اثاثوں کے اندر نہیں لکھے. اور یہاں عمران خان کے کروڑوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے. الیکشن کمیشن میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے کہ جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے, غلط ڈیکلیریشن دیے تھے. اور اس کے باوجود بھی عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے. بھارت کے لوگوں سے اس نے پیسے لیے, اسرائیل کے لوگوں سے اس نے پیسے لیے, پھر بھی یہ وزیر اعظم ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ پاکستان کے عوام پوچھنا چاہتے ہیں. پھر مجھے بتاؤ کہ کس نے مودی کو کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ مودی الیکشن جیت جائے؟ عمران خان. مجھے بتاؤ کہ کس نے کہا تھا کہ مودی جو ہے کشمیر میں فوجیں داخل کر دے اور میں آنکھیں بند کر لوں گا؟ کس نے مودی کو اجازت دی کہ اس نے وہ کام کیا جو 70 سال میں نہیں کر سکا تھا؟ مقبوضہ کشمیر کے اوپر وہ قبضہ کر گیا. پھر بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جو مودی کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کرتا ہے؟ مجھے بتائیں, پاکستان کا کوئی وزیر اعظم 4 سال سے اقتدار میں ہے اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے پاکستان کی ناکام خارجہ پالیسی ہے, وہ دیکھو بھارت کی بڑی کامیاب خارجہ پالیسی ہے. مودی کے حمایتی عمران خان کے بیانوں کو اپنے لیے بہت بڑی ایک انڈورسمنٹ, اپنے لیے ایک بہت بڑی مہر کے طور پہ پوری بھارت میں پرچار کر رہے ہیں. تو ہمارا وزیر اعظم اگر مودی کا پروپیگنڈا کر رہا ہے تو یہ محب وطن ہے. اور وہ نواز شریف کہ جس نے امریکہ کے صدروں کے 5 فونوں کو مسترد کر کے پاکستان کے سر کے اوپر ایٹم بم کی چھتری رکھی, اس کو تم کہتے ہو کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. بھارت کا میزائل پاکستان کے اندر گھسایا, 2 دن تک یہ حکومت سوئی نہیں. اس حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ بھارت کا میزائل میاں چنو کے اندر آ گیا ہے. آج تم نے پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے. تم پاکستان کی
معیشت کے لیے خطرہ بن چکے ہو، تم پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہو، تم پاکستان کے دفاع کے لیے خطرہ بن چکے ہو، تم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ بن چکے ہو۔ تم کہتے ہو کہ میں اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ تمہارے کون سے اصول ہیں؟ تم تو دنیا میں یو ٹرن کے ورلڈ چیمپئن بن چکے ہو، کن اصولوں کی بات بتاتے ہو؟ تم نے پاکستان کے شوگر مافیا، آٹا مافیا، تیل مافیا، سمگلنگ مافیا، منافع خوش جتنا سٹوکسٹ مافیا، سب کو اپنی کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے، ان کے اوپر چھتری رکھی ہوئی ہے۔ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، دوائیاں مہنگی، تیل مہنگا، ہر دنیا کی چیز کے اوپر سٹا تمہارے لوگ چلاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اب تمہارے چہرے کا ایک ایک پردہ گر چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی انتظار کرو، یہ تحریک عدم اعتماد تمہیں پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے تمہارا صفحہ پھاڑ کے وہاں پہنچائے گی جہاں تمہیں 2014 میں پہنچنا چاہیے تھا۔ ہماری غلطی ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملے کے بعد ہم نے تمہیں مقدمہ چلا کے اڈیالہ جیل میں بند نہیں کیا۔ تمہیں 2014 میں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کے جرم میں اڈیالہ جیل جانا چاہیے تھا، لیکن اب کشمیر کا سودا کرنے، پاکستان کی معیشت تباہ کرنے، پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ملک برباد بنانے اور سی پیک جیسا منصوبہ تباہ کرنے کے جرم میں تمہارے خلاف مقدمے چلیں گے انشاءاللہ، اور تم اڈیالہ جیل میں ہو گئے۔ میرے بھائیوں، 28 تاریخ کو کسی نے گھر میں نہیں بیٹھنا۔ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے۔ اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو عزیز جانتے ہو، اگر غریب آدمی اپنی غربت اور اس مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہے، تو ہر شخص کا فرض ہے کہ پنڈی کو پہنچ کے وہ تاریخی جلسہ کرے کہ دنیا دیکھے کہ عمران خان کی اصلیت کیا ہے اور پاکستانی قوم کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان، مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف۔